2023 ایک ایسا سال جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسی سال 600 سال تک چلنے والی خلافت عثمانیہ جو کہ 1920 میں ختم ہو گئی تھی اسے دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال ترکی پر لگائی جانے والی کچھ بڑی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان پابندیوں کے ختم ہونے سے ترکی میں کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جس میں سے ایک خلافت کا دوبارہ قائم ہونا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ رجب طیب اردگان کی سربراہی میں ہوگا۔ اب یہ کب اور کیسے ہوگا اور آخر وہ کون سی پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے ترکی اب تک یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں منظر کش۔ ناظرین، 2023 میں ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی یا نہیں، یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر یہ خلافت ختم کیوں ہوئی۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ اور ان کے اتحادیوں کو برطانیہ، فرانس، اٹلی اور دیگر دشمن ممالک کے سامنے شکست ہوئی۔ ناظرین، اس شکست کے بعد دشمن ممالک نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد 1920 میں معاہدہ سیورے وجود میں آتا ہے، جس کی روح سے شام، عراق، لیبیا، سعودی عربیہ اور بہت سارے ممالک جو کہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے وہ وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح 3 براعظموں پہ پھیلی سلطنت عثمانیہ کو اس وقت کے موجودہ ترکی کی سرحدوں تک محدود کر دیا گیا۔ ناظرین، معاہدہ سیورے کڑی پابندیوں اور شرائط پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے ترک قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں ترکی میں ایک آزادی کی تحریک شروع کی۔ اس آزادی کی تحریک میں تمام تر دشمن ممالک کی فوجوں کو ترکی کے علاقوں سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے مذاکرات کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا اور یہ مذاکرات مسلسل طور پر ناکام ہوتے رہے، لیکن آخرکار 2023 میں یہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور ٹریٹی آف لوزین یعنی کہ معاہدہ لوزین طے پایا۔ ناظرین، معاہدہ لوزین کی شرائط درج ذیل تھیں، جیسے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور خلافت پر بین لگا دیا گیا، سلطان اور ان کے جانشینوں کو جلا وطن کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا اور ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ ترکی اپنی زمین سے پیٹرول نہیں نکال سکتا۔ ترکی کی ایک اہم بندرگاہ فاسفورس کو انٹرنیشنل قرار دے دیا گیا، یعنی کہ ترکی اب اس بندرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ معاہدہ 1923 میں لکھا گیا اور 2023 میں اس معاہدے کی 100 سالہ مدت ختم ہو جائے گی، اور جس طرح اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، سوالات بھی بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین، لیکن ان تمام سوالات میں ایک سوال بہت اہم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا رجب طیب اردگان کی سربراہی میں ترکی میں ایک بار دوبارہ خلافت قائم ہوگی؟ ناظرین، بہت سارے تجزیہ کار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ 2023 میں رجب طیب اردگان خلافت کا اعلان کر دیں گے، لیکن ہم اس بات پر یک طرفہ ہو کر نہیں بلکہ نیوٹرل ہو کر بات کریں گے۔ ناظرین، معاہدہ لوزان میں یہی لکھا ہے کہ 100 سال کے لیے خلافت پر پابندی لگا دی گئی اور 2023 میں یہ پابندی ختم ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی خلافت کا اعلان کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ترکی دوبارہ خلافت کو بحال کرنے کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ میں جو پہلے علاقے تھے ان کو بھی کلیم کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی ان علاقوں کو حاصل کیسے کرے گا؟ ناظرین، یہ ایک اہم سوال اس لیے ہے کہ کیونکہ جو علاقے سلطنت عثمانیہ میں پہلے آتے تھے وہ اب ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کا بھی حصہ ہیں۔ ترکی اگر ان کو کلیم کرنا چاہتا ہے یا ترکی اگر ان علاقوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ترکی ان ممالک کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں ترکی کے پاس 2 آپشنز موجود ہیں۔ ناظرین، پہلا آپشن یہ ہے کہ جب ترکی خلافت کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرے تو تمام تر ملک جو کہ پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے وہ ترکی کی اس کال پر لبیک کریں، جیسے سعودی عربیہ، شام، عراق اور دیگر بہت سارے ممالک۔ لیکن ترکوں اور عربوں کی رنجشوں کی وجہ سے اس طرح کا کوئی بھی منظرنامہ ہمارے سامنے ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ترکی ان علاقوں پر حملہ کر کے ان کو حاصل کر لے، لیکن ایسا ہوتا بھی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ دنیا بدل گئی ہے اور گلوبلائز ہو چکی ہے۔ کسی بھی ملک پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خاص کر جب ملک کمزور نہ ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ ترکی اپنے ہی ملک میں خلافت کا اعلان کر دے، لیکن یہ ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ 2023 میں رجب طیب اردگان نے الیکشن میں جانا ہے، اور الیکشن میں جانے سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی اعلان ان کی پاپولیرٹی پہ حملہ کر سکتا ہے اور وہ الیکشن ہار سکتے ہیں، اور اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو اس طرح کا اعلان کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ترکی ایک جمہوری ملک ہے جس ملک میں عوام اور ادارے دونوں مل کر ملک چلاتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ملک میں کوئی بھی ہنگامی صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رجب طیب اردگان کو ان کی عہدے سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ اسی لیے اگر اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ رجب طیب اردگان کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو کافی زیادہ ٹائم درکار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط پلاننگ بھی درکار ہوگی۔ ناظرین، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ 2023 میں ترکی میں کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئے گی۔
2023 में तुर्की में और भी बहुत सारी पाबंदियां हट रही हैं, जिसकी वजह से तुर्की में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। हो सकता है कि तुर्की और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। फास्फोरस बंदरगाह के मिलने से तुर्की टैक्स वसूल करेगा और टैक्स वसूल करने से तुर्की की इकॉनमी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और पाबंदी जिसके बारे में बहुत जिक्र होता है वो ये है कि तुर्की अपनी ज़मीन से पेट्रोल निकालेगा। लेकिन नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुर्की अभी भी अपने रिसोर्सेज पर खुद मुख्तार है और तुर्की अभी भी अपने मुल्क से पेट्रोल और दीगर मादनियात निकाल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि तुर्की अपनी फौजी ताकत में इजाफा करे और शायद ये भी हो सकता है कि तुर्की एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाए। नाज़रीन, ये बात तो सच है कि मुसलमानों को इस वक्त एक खिलाफत की ज़रूरत है। मुसलमानों में बढ़ते हुए मजालिम और उनके माशी हालात की वजह से अब मुसलमानों का एकजुट हो जाना ही बेहतर है। नाज़रीन, फिलहाल खिलाफत का कायम होना तो महज एक ख्वाब ही नजर आता है, क्योंकि मुसलमान आपस में ही रंजिशों का शिकार हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसलिए नाज़रीन, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि मुसलमान इस वक्त की ज़रूरत को समझ जाएं और एकजुट होकर एक ऐसी रियासत बनाएं जिस पे कोई मैली आंख से ना देख सके। एक ऐसी रियासत बनाएं जिसमें मुसलमान माशी तौर पर बदहाल ना हो। एक ऐसी रियासत बनाएं जिसमें इस्लामी निज़ाम राइज हो सके। और अगर ऐसी रियासत बनने की किरण हमें तुर्की से उभरती नज़र आती है तो मुसलमान दुनिया को चाहिए कि वो तुर्की का साथ दें और एक ऐसी रियासत बनाएं जो मुसलमानों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ बन जाए। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि 2023 में तुर्की खिलाफत का ऐलान करे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है कि रजब तैयब एर्दोगान जैसे लीडर ने कोई प्लानिंग की हुई हो और उनके पास रोड मैप हो कि किस तरह अपने खिलाफत के प्लान को एग्जीक्यूट करना है और मुसलमानों की ये खिलाफत बनाने की तमन्ना को पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई भी प्लान या मंसूबा बनाया हो वो कामयाब हो और मुसलमानों को एक खिलाफत देखने को मिले। नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मंजरकश का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस की रिकमेंडेशन आ रही होगी, इन पर क्लिक कीजिएगा और आप लोगों को मंजरकश का और अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।